میں یہ کہتا ہوں جو کچھ نہیں کرتا وہ باتیں ضرور کرتا ہے. تو میرے بھی بے تحاشا لوگ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے کہتے ہیں کہ جی یہ کمپنیوں سے پیسے لے لیے، فلان سے لے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں اسد قریشی. ناظرین، ہر مسلمان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی عمر میں وہ اللہ کے نبی کا روزہ، اللہ کے گھر کی زیارت کرے، عمرہ کرے یا حج کی صورت میں کسی بھی طرح جا کر اللہ کے نبی کا اور اللہ کا گھر دیکھ کر آئے. لیکن ہمارے ملک میں اور بلکہ دنیا بھر میں جس طرح سے معاشی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، جس میں قحط سالی اور غربت کا بہت زیادہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، ہر انسان اس قابل نہیں ہو پاتا کہ وہ اپنے اتنے پیسے پونجی جمع کر سکے کہ وہ اللہ کے گھر کا جو ہے وہ زیارت کرے اور اللہ کے نبی کے گھر کی زیارت کر کے آئے. کیونکہ عمرے اور حج میں بہت سارے لوگوں کی پوری زندگی کی کمائیاں لگ جاتی ہیں. لیکن پاکستان میں ایک ایسے کاروباری شخصیت ہمارے پاس اس وقت موجود ہے جنہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا، اور میں ان سے پوچھوں گا بھی کہ بہت سارے پاکستانی کاروباری شخصیات موجود ہیں پاکستان میں کہ جن کو یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکی کہ وہ اتنے بڑے کام کو جیسا انجام دے سکیں. ہمارے ساتھ اس وقت رانا اختر صاحب موجود ہیں، رحیم سٹور کے آنر ہیں. ان کی جو سب سے بہترین بات مجھے لگی ہے کہ مسلسل رحیم سٹور کے زیر اہتمام ایک قرآن اندازی کا جو ہے وہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے کہ جس میں 150 سے 160 170 جو ہے عمروں کے ٹکٹ جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنا رکھا ہے اس کام کے لیے کہ یہ اللہ کے گھر کے اور اللہ کے نبی کے گھر کی لوگوں کو زیارت کروائیں. سر، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، کہاں سے آپ نے بنیادی تعلیم حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم والد صاحب میرے انڈیا سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے، تو پیدائش میری لاہور ہی کی ہے. صحیح. ادھر واگا بارڈر والی سائڈ پہ جائیں، وہاں ایک سوتر مل کا ایریا ہوتا تھا، وہاں پہ جب مائگریٹ ہو کے آئے تو وہیں پہ رہائش رکھی، اور تقریباً 71 تک ہم لوگ وہیں رہے. 47 سے لے کے 71 تک، اور پھر کچھ عرصہ 3-4 سال ہم لوگ رہے گجرانوالہ گزارا ہم نے. پھر اس کے بعد ہماری کچھ تھوڑی سی زمین تھی ادھر بہاولپور والی سائڈ پہ، خیر پٹامے والی، وہاں 74-75 میں تقریباً ہم لوگ وہاں گئے. اور پھر کیونکہ سارے بہن بھائی ہم لاہور کے مطلب تھے، تو وہاں جا کے دل نہیں لگا، پکے لاہور کے تھے تو وہ دل نہیں لگا. تو 79 میں پھر پلان کیا کہ ہمیں واپس لاہور جانا ہے. 78 میں بہر 77-78 سے ہم والد صاحب کو خاصا پریشرائز کرتے رہے کہ ہمارا دل نہیں لگتا، ہم نے واپس جانا. تو پھر ہم لوگ 79 میں یہاں آئے. تو وہ جو 4-5 سال کا عرصہ گزرا، وہ میں جب گیا وہاں ہمارا جو علاقہ تھا وہ خیر پٹامے والی تھا. صحیح. بہاولپور کے قریب ہے، میرا خیال راؤنڈ 50-55 کلومیٹر پہ ہے. تو وہ ہم نے جو 4 سال یا 5 سال وہاں میں نے گزارے. تو جب میں گیا تو 4th کلاس میں تھا. اچھا. خیر پٹامے والی شفٹ ہوا تو 4th پاس کی. 5-6 میں پھر میں آ گیا. گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول ہے بہاولپور میں، جی. فرید گیٹ کے بالکل ساتھ. تو پھر 6 سے لے کے میٹرک تک میں وہاں پہ رہا. تو 79 کے اس میں پھر آ کے یہاں پہ میں ہوں، میرے بڑے بھائی رانا اظہر عباس صاحب ہیں. ہم دونوں نے مطلب وہ ایک طرح کا، میں تو چھوٹا تھا، انہوں نے پلان کیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو الحمدللہ پھر 79 میں ایک سٹور بنایا. اس دور کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ سٹور کا سائز ٹھیک تھا، کیونکہ عام روٹین میں ایک جو سٹور ہے جنرل سٹور یا گروسری شاپ، آپ کو یاد ہوگا چھوٹی سی 10x20 کی ہوتی تھی، دکان ایک ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ اس ٹائم میں بھی ہم نے جو سٹور بنایا، وہ پہلا ہم نے جب سٹارٹ کیا تو 400 اسکوائر فٹ کا تھا، مطلب 20x20 کی ایک شاپ تھی. پھر اس کے بعد ایک 10x20 کی ایک اور مل گئی تو 600 کی شاپ ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ ہم نے اوپر کا ویئر ہاؤس بھی، اوپر کے اپارٹمنٹ تھے وہ بھی لے لیے، اور یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. پھر 97 میں آ کے وہ جو شاپنگ پلازا تھا وہ ہمارے آنر نے کسی اور کو سیل آؤٹ کیا. صحیح. جب سیل آؤٹ کیا تو انہوں نے پھر بتایا کہ جی ہمیں سیل آؤٹ کر دیا، اب آپ بتائیے آپ نے اس کو رکھنا ہے شاپ کو تو یا ہم نے رکھنا ہے. اچھا، اس دور میں نا، اب تو کرائے کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. اس دور میں ایک پگڑی سسٹم ہوتا تھا. اچھا. کہ آپ نے ایڈوانس جو دیا ہے وہ اتنے ریشو ہوتی تھی کہ اگر مالیت دکان کی 2 لاکھ ہے تو 1 لاکھ روپیہ وہ لے لیتے تھے، اور اس کا کرایہ بھی تھوڑا مناسب ہو جاتا تھا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے جب بھی 10 سال 20 سال کے بعد اگر میں خریدنا چاہ رہا ہوں
تو جو اس ٹائم کی مارکیٹ کی ویلیو ہوگی وہ اس کا 50% وہ مجھے دے کے میرے سے خالی کروا لیں گے یا میں انہیں دے کے میں اپنے نام کروا لوں میں اپنے. تو الحمدللہ اس ٹائم مطلب جو ہم نے سیل کیا وہ 50% ہم نے ان سے اماؤنٹ لے کے, تو جو فرائی چکس والی ہماری جگہ ہے رحیم اسٹور کے سامنے, وہ ہم نے اس دور میں پرچیز کی تھی 96-97. اقبال ٹاؤن سے اس چیز کا آغاز کیا تھا. ہاں اقبال ٹاؤن سے اسٹارٹ کیا تھا. مون مارکیٹ ہماری یہ کہہ لیں بیس بھی ہے, حالانکہ مون مارکیٹ میں ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے, لیکن وہاں کی جو یونین ہے وہ آج بھی صدارت الحمدللہ ہمارے پاس ہی ہے. بالکل. اور وہاں پہ ہم نے ایک آفس, بڑا خوبصورت آفس بھی بنایا, یونین آفس. وہ صرف اس وجہ سے بنایا کہ ہماری بیس وہاں تھی, حالانکہ ہمارا بزنس مارکیٹ میں نہیں ہے, مارکیٹ سے سائڈ پہ ہیں, لیکن کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہماری بیس ہے, ہمیں اس جگہ کو مطلب سیف بھی کرنا ہے, اور وہ جو پورے مارکیٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا رابطہ ہے, ایسا ایک بہن بھائیوں والا رشتہ ہے. ویسے تو الحمدللہ علامہ اقبال ٹاؤن پورے میں ہی مجھے بڑا آپ تو فیملی بناتے ہیں. الحمدللہ یہاں کے علامہ اقبال ٹاؤن کے لوگ ہیں مجھے بھی ایک فیملی وائز سمجھتے ہیں, اور میں بھی انہیں اپنی ایک فیملی سمجھتا ہوں. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہمارا جو نا اس بزنس میں پارٹنر ہیں. دیکھیں وہ ہمارے سے خریداری بالکل ایک انٹرویو دیکھا تھا کہ آپ کے کلائنٹ بھی آپ کے پارٹنر ہیں, آپ کی فیملی مطلب وہ ایک فیملی وائز ہیں. تو الحمدللہ میں تو بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ علامہ اقبال ٹاؤن کے لوگ جو ہیں مجھے بڑی عزت اور رسپیکٹ دیتے ہیں. میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہوتے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے مطلب ایک کاروبار بھی مجھے دیا, اور پھر اس میں عزت اور رسپیکٹ بھی دی, احترام بھی دیا.